اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے سن 61 ہجری میں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد حضرت حسین کا وصال ہوا ہے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 50 سال بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ اب دین مکمل ہوا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے، اور آج جو ہے 7 محرم الحرام بروز ہفتہ ہے۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں کیا لوگ غلو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں چار جو ہے وہ اشہر حرم ہے۔ تو ان چاروں میں سے ایک تیسرا نمبر جو ہے وہ محرمہ کا آتا ہے۔ پہلا ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، اور تیسرا جو ہے محرم ہے، اور چوتھا رجب ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں خاص اہتمام فرماتے تھے روزے رکھنے کا، اور پھر اس میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال گزشتہ گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی فضیلت حدیث پاک اور قرآن کی روشنی میں اس کی ثابت ہے۔ تو اس میں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سبیل وغیرہ لگانے سے کائی ثواب ہے، وہ ثواب ہے، یہ سب بیکار من گھڑت اور موضوع بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس اتنی سی فضیلت احادیث اور قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے محرم الحرام کی۔ تو باقی اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی دین مکمل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے سن 61 ہجری میں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد حضرت حسین کا وصال ہوا ہے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 50 سال بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ اب دین مکمل ہوا تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ بالکل فضول بات ہے، بیکار بات ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد چونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی 10 محرم الحرام کو آیا، تو چونکہ یہ بہت ہی دردناک اور تاریخ کا بدترین دن تھا، 10 محرم کا سیاہ ترین دن تھا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں محرم الحرام 10 محرم کو ہونے والے 10 تاریخی اہم واقعات کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات بھی اسی دن میں ملی تھی۔ اور نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری تھی۔ اور نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں سے نکالا گیا تھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس کی جو بنائی ہے وہ بھی اسی دن لٹائی گئی تھی۔ اور نمبر 7، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا تھا۔ اور نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی یہی ہے۔ اور نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک ہے، یہ جو سورت کی جو ابتدائی آیت ہے یہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تاریخ اہم واقعات ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اس مہینے میں بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر سبیل لگانا کیسا ہے، شادی کرنا کیسا ہے، بیوی سے جماع کرنا کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل سے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے سبیل کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ سبیل لگانا اس مہینے میں کیسا ہے۔ تو جو لوگ لگاتے ہیں، شیعہ حضرات سبیل لگاتے ہیں، وہ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے طور پر لگاتے ہیں، تو اس کا کھانا بالکل حرام اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر تعاون کرنا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ جو سنی حضرات لگاتے ہیں اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں کہ جو سنی حضرات محرم الحرام کے دن میں چیزیں وغیرہ بانٹتے ہیں یا لگاتے ہیں تو یہ بھی شیعوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔
کام صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ کالے کپڑے پہننا فی نفس ہی جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اب سے کالے کپڑے پہننا ثابت تو نہیں، لیکن کالا عمامہ وغیرہ باندھنا ثابت ہے۔ تو محرم الحرام میں چونکہ ایک خاص ضال فرقہ جو ہے وہ یہ ان کا شعار بن چکا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے، اور یہ کام بالکل فقہا نے اس کو یعنی مکروہ ہی لکھا ہے۔ اور اس کے بعد حلیم وغیرہ پکانا یہ بھی بالکل ناجائز وغیرہ ہے۔ تو اس کے بعد محرم الحرام میں شادی کرنا ہے، تو شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود محرم الحرام میں شادی کی تھی۔ اب شیعہ حضرات اگر یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا گھر اجڑا تھا اس مہینے میں اور تم گھر بسا رہے ہو، تو یہ بالکل ان کی غلط بات ہے، کیونکہ اگر ایک مہینے میں ہم دیکھیں تو کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر شیعہ حضرات یہ بھی کہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینے میں شادی نہ کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ کسی واقعے کی وجہ سے کسی دن یا مہینے کو منحوس قرار دینا یہ غلط بات ہے۔ شادی کرنے کا حکم بھی گزر گیا۔ اس کے بعد ماتم وغیرہ کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گریبان پھاڑا، جس نے اپنے رخساروں پہ مارا، فلیس منا، وہ میں اس کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل تھے اور کچھ اس کے احکام تھے، آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ معلومات پسند آئے گی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔